अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, बाबुल मंदब में सूरत हाल कशीदा है। सऊदी अरब अमरीकी एटमी मुआहिदा भी हो गया है। साथ ही साथ भारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी तहरीक अपने ज़ोरों पर है। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत को हम हिस्सा बनाने जा रहे हैं। आज के अपने डिसाइफर का आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, हूतीज़ का कुछ जिक्र करेंगे। क्या समझते हैं हूतीज़ में कुछ इतनी ताकत है कि जिस तरह से वो अब नए हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद किया है, क्या हूतीज़ इतनी ताकत रखते हैं कि वो बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे? और अगर ये बंद हो जाता है तो इसके बाद क्या समझते हैं दुनिया पर क्या होगा? दुनिया में तो पहले ही बहुत ही परेशान कुन किस्म के हालात चल रहे हैं और हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट हो रही है। कुजा के ये कि इस्लामाबाद MOU पे अमल दरामद होता 60 दिन के अंदर अंदर कुछ और मुआहदे हो जाते, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि सीज़ फायर जो जंग बंदी थी वो भी टूट गई और दोबारा जंग छिड़ गई। और उस जंग के छिड़ने के बाद तो 2 शायद अमरीकी भी हलाक हो गए जॉर्डन में, कोई ईरान में भी लोग शहीद हो गए। तो मामला काफ़ी सीरियस हो गया है। अब इसको किस तरह वापस लाया जाए दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की टेबल पे। गो के मार्को रूबियो साहब ने भी एक अजीब सा बयान दिया है मनीला में। एक तरफ वो कहते हैं कि जी ईरान तो भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की, और दूसरी जानिब कहते हैं कि लगता नहीं है कि वो सीरियस हैं मुआहदा करने में। तो कोई बात में कोई वज़न नहीं है उनकी। लेकिन अब ये जो मामलात शुरू हुए हैं तो मतलब ईरान का तो के मफादात तो इस तरह सर्व होते हैं ना कि जहाँ अमेरिका तबाही फैला रहा है ईरान में, तो ईरान को तो यही सूट करता है कि हॉरिजॉन्टली ये जो मामला है बढ़े, या जो है इसका स्केल है इस वॉर का जोग्राफिकली वो बढ़ जाए। तो इसीलिए उन्होंने हूतियों से भी कहा है कि आप अगर अमेरिका ईरान में जो एनर्जी के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है या और ब्रिजेस वगैरह हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको निशाना बनाते हैं तो फिर आप भी बाबुल मंदब को ही बंद कर दीजिए। आप हूती, इसमें कोई शक नहीं है कि हूतीज़ जो हैं वो ईरान के साथ उनके अलाए हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, और उनको सारी मदद भी मिलती रही है। सही। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात जो है ना वो अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हूतियों ने 2022 में सऊदी अरब के साथ एक मुआहिदा किया था। क्योंकि सऊदी अरब हूतियों को तस्लीम नहीं करते उनकी हुकूमत को, वो कि दारुल हुकूमत सना में उनका कब्ज़ा है, लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट है या जो एक्चुअल गवर्नमेंट है वो अदन में है। तो UN भी उसी को तस्लीम करता है, सऊदी अरब भी उसी को तस्लीम करते हैं। तो हूतियों को तस्लीम नहीं किया जा सकता कि वो यमन में जायज़ हुकूमत है उनकी। लेकिन एक मुआहिदा हो गया 2022 में, काफ़ी सीरियस सिचुएशन डेवलप हुई, तो फिर ये मुआहिदा हुआ कि जो सऊदी अरब भी अटैक करते रहे वही बंद करेंगे, और जो हूती अटैक करते रहे सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अरामको वगैरह जो फैसिलिटीज़ थी, रिफाइनरीज़ वगैरह, उनको भी निशाना नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद से सऊदी अरब और उनके दरमियान एक अच्छा मतलब कोई ब्रीच नहीं देखा हमने। उसके बाद 2023 में यानी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी रप्रोचमा हो गया मार्च 2023 में, शायद वो चाइना की वजह से। तो सूरत हाल ठीक थी। और उसके बाद फिर ये भी देखिए कि हूतियों का अमेरिका से भी एक मुआहिदा हो गया कि हम अमेरिका की जो यहाँ पे एसेट्स हैं, हूतियों ने ये कहा कि हम निशाना नहीं बनाएंगे अगर अमेरिका हूतियों पे हमला नहीं करेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एक डेवलप हुई थी, लेकिन उस वक्त तक ईरान जंग शुरू नहीं हुई थी। अब ईरान जंग शुरू होने के बाद सारा जितने भी डायनामिक्स इस रीजन में तब्दील हो गए। अब आपने जो सवाल पूछा है ना कि क्या हूतियों के पास वो कैपेबिलिटी है कि जिस तरह ईरान ने हॉर्मुज़ बंद कर रखा है, या उसका वो सख्त जवाब दे रहे हैं, क्या हूतियों के पास कैपेबिलिटी है कि वो बाबुल मंदब बंद कर सके? क्योंकि बाबुल मंदब भी एक चोक पॉइंट है, आप उसे कह लें, जिस तरह हॉर्मुज़ है, लेकिन ये कदरे हॉर्मुज़ से कदरे बड़ा है, 27 किलोमीटर के लगभग है मेरे ख्याल में। सही।
اور ہوتیوں کے پاس وہ کیپیبلٹی تو آبویسلی نہیں ہے جو کہ ایران کے پاس ہے. صحیح. لیکن یہ ایک سارا جو ہے نا سائیکولوجیکل چیز بھی ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا جو ٹینکرز جو 2 تباہ کیے ہیں ہوتیوں نے سعودی عرب کے, اب وہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر تو ہو گیا ہے نا کہ اس نیویگیشن کو ہم کس طرح کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے ہوتیوں کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہوگی یا شاید وہ ہورمز کی طرح اس کو بند بھی نہ کر پائیں, لیکن بہرحال ایک انشورنس کہاں پہنچ جاتی ہے, کمرشل نیویگیشن مشکل ہو جاتی ہے. اب سعودی عرب کا معاملہ یہ تھا کہ ہورمز کے بند ہونے کے بعد انہوں نے تمام جتنی بھی اپنی آئل ایکسپورٹس تھی وہ باب المندب سے شروع کر دی تھی, ریڈ سی کے ذریعے. اور یہ سارا دیکھیے ریڈ سی ہے, باب المندب اس کا چوک پوائنٹ ہے, پھر اوپر جا کے سویز کنال سے مل جاتی ہے. تو ایجپٹ کی بھی ساری جو ہے یہیں سے ہوتا ہے تجارت وغیرہ. تو باب المندب بھی ایک بہت اہم جو ہے چوک پوائنٹ ہے, اور اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو پھر ایک مشکل سچویشن تو بن جائے گی نا. مزید جو اس وقت آئل کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں, تقریباً $100 پر بیرل ہو گیا ہے, اس سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ کس طرح اس کو انشور کیا جائے کہ ہوتیز یہ نہ کریں. سعودی عرب نے بھی ایک تھریٹ تو دیا ہے, پاکستان نے بھی کل ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ ہماری کمرشل ویسلز کو جسے پاکستانی فلیگ لگا ہوگا اگر ہوتیوں نے ان کو نشانہ بنایا تو دیٹ از آر ریڈ لائن, ہم پھر باقاعدہ اس کا جواب دیں گے. اب جب سوال پوچھا گیا ہمارے ترجمان سے کہ اگر سعودی جو ہیں سعودی ویسلز کو نشانہ بناتے ہیں تو پھر پاکستان کا جواب کیا ہوا, کس آپ اس طرح ہی ٹریٹ کریں گے جس طرح پاکستانی ویسلز کو ٹریٹ کریں گے. تو ان کا جواب ڈپلومیٹک تھا وچ واز رائٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ یہ ایک آپریشنل ڈیٹیلز ہیں, تو جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان چیزوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا سعودیوں کے ساتھ ڈیفنس, سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اور ہم کمیٹڈ ہیں اس ایگریمنٹ کے ساتھ. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہوتیوں نے کوئی حملہ کیا تو ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, پھر وہی جنگی طیارے جا سکتے ہیں, ان پہ فائر کر سکتے ہیں, پورٹس جو ہیں حدیدہ وغیرہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے صنعاء میں حملے کیے جا سکتے ہیں, کچھ میزائلز بھی داغے جا سکتے ہیں, کافی کچھ ہو سکتا ہے. چلیں یہاں تو مطلب پورا ہو جاتا ہے نا باسط صاحب, مسلمان ہی مسلمان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اب مسلمانوں کی تو بات رہی نہیں, اب وہ بات اس سے بہت آگے نکل گئی یہ بات, مسلمانوں کی بات. بڑی خوشی ہوتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا جی, لیکن کیا کیا جائے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کا بھی آبویسلی پیچھے ہاتھ ہے. ہم تو شروع دن سے ہی کہہ رہے ہیں نا, بلکہ دنیا بھر میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو, اور اس تمام جتنی بھی صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے اس میں اسرائیل کو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہوگی, کیونکہ ان کے آبجیکٹیوز تو اس طرح ہی حاصل ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور اس طرف توجہ ہی نہ جائے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, بے شمار لوگ ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں, لیبنان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو سوٹ کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہوتا ہے. ابھی تو صرف حملے ہو رہے ہیں ایران پہ نا, تو کیا امریکہ بھی اپنے جو ہے معاہدہ جو ہوتیوں کے ساتھ ہے اسی خلاف یا اس کو توڑتے ہوئے ہوتیوں پہ حملہ کرتا ہے کہ نہیں, یا اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں فار دیٹ میٹر. لیکن شاید سعودی عرب کے کانٹیکس میں یہ بہتر ہو امریکہ اگر حملہ کرے rather than کہ سعودی عرب خود کرے, یا پاکستان کو اس میں دھکیلا جائے. پاکستان پھر بھی محتاط طریقے سے آگے چلے گا. وہ کہ ہم تو دیکھیے ہوتیوں کو ایران کا پراکسی سمجھ کے نہیں کریں گے. ہم تو اگر ہوتیوں کے خلاف کوئی ایکشن ہم نے لیا بھی بالفرض محال یا اس کی ضرورت پڑی, سعودی عرب نے آرٹیکل جو بھی ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کو انووک کیا, تو پھر ہمارے لیے لازم تو کسی نہ کسی طور ہوگا کہ ہم اور سعودی عرب مل کر ہوتیوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں. لیکن میرا اپنا خیال ابھی بھی یہ ہے کہ ہوتیز جو ہیں تھوڑا بہت ایران بھی اس بارے میں محتاط ہوگا کہ ہوتیوں کو اس طرف بالکل نہ لے کر جائے جہاں پہ سچویشن irretrievable ہو جائے, جہاں پہ اس کو کنٹرول کرنا پھر مشکل ہو جائے. گو کہ ایران کے لیے تو اس وقت ضروری یہی ہے نا کہ وہ جو ہے امریکہ کے جو حملے ہیں وہ فوری طور پہ روکیں. اب امریکہ کے حملے کس طرح روک سکتے ہیں یہ اب سمجھ سے بالا تر بات ہے, کیونکہ سارا قصور تو دیکھا جائے تو امریکہ کا ہی ہے.
یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے اس کی بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ سارے پچھلے 4 مہینے 28 فروری سے لے کر اب تک لوگوں نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر بنا لیے ہیں سارے چکر میں. آئل کی پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. کمرشل انٹرسٹ لوگوں کے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی ہیں. سچی بات تو یہ ہے آئل جو کمپنیز ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ پیسہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب دیکھنا یہی ہے، اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جنگ ڈیسائسو طریقے سے کوئی بھی نہیں جی سکتا. نہ ایران جی سکتا ہے، نہ امریکہ جی سکتا ہے. امریکہ اگر گراؤنڈ ٹروز بھی کمٹ کرتا ہے تب بھی نہیں جیت سکتا. بلکہ عراق میں بھی تو ہم نے دیکھا نا عراق کے امریکی ٹروپس کے ساتھ کیا ہوا. افغانستان بھی ہم نے دیکھا 20 سال تک وہاں رہے، کچھ حاصل نہ کر پائے. تو ایران میں تو اور ان کو پریشانی ہوگی. ایران وہ ملک تو نہیں ہے نا جی. تو اس وجہ سے تھوڑے سے مسائل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عراق کے جو پرائم منسٹر عراق کے، وہ پچھلے دنوں وائٹ ہاؤس گئے ہوئے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے وہ ایران بھی گئے. نہیں معلوم کہ شاید کچھ بات چیت ہو رہی ہے، کوئی میسیجز کنوے ہو رہے ہیں عراق کے تھرو، کیونکہ عراق بہرحال سمجھا جاتا ہے کہ سافٹ کارنر تو ایران کے لیے ہے، کیونکہ اب وہ صدام حسین والی حکومت تو نہیں ہے، اب شیعہ حکومت ہے. اور پھر آپ جانتی ہیں کہ علی خامنہ کا جو ان کا جنازہ تھا وہ مطلب عراق بھی لے جایا گیا ان کو، ان کے ریمینز کو وہاں بھی بہت بڑا ہوا، نماز ہوئی ان کے لیے. تو ایک اب کیا اندرون خانہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، وی آر ناٹ پریوی ٹو دیٹ، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ اسلام آباد MOU کی جانب واپس آیا جائے. کیونکہ ایران کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے پاکستان. اب وہ کیا میسج لے کر آئے ہیں، لیکن اب معاملات گھمبیر تو ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو شروع بات ہوئی تھی نیوکلیر ویپن سے وہ اب پیچھے رہ گئی ہے. اب ابنائے ہارموز اور باب المندب کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو پوری دنیا اس وقت ایک ہیجان کسی کیفیت سے گزر رہی ہے، اور اس کی ساری طرز ذمہ داری ایٹ دا اینڈ آف ڈے امریکہ پہ آتی ہے، کیونکہ اس جنگ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. صحیح. ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. ہمارے ساتھ رہیے گا.